السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ کچھ معاملات میں کلیئرٹی لیکن زیادہ معاملات میں بھرپور کنفیوژن ابھی بھی ہے۔ جیسے ابتدائی کہ اینڈ میں آپ نے سنا امین الحق صاحب جو پی ٹی آئی کے اپنا ایم کیو ایم کے وزیر ہیں ٹیلی کام کے، انہوں نے کہا کہ جو مردم شماری ہے اس کو بالکل آپ نئی مردم شماری کو لائیں اور اعتراضات دور کر کے اور پھر اس کے مطابق حلقہ بندی کریں۔ اگر تھوڑا بہت ڈیلے ہوتا ہے پولس تو ہونے دیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس سے پہلے انٹیریئر منسٹر کہہ چکے ہیں کہ ہم ریزلٹس کو اس کو پبلش نہیں کریں گے، نوٹیفائی نہیں کریں گے سرکاری طور پر، اس لیے وہ اپلائی نہیں کریں گے، پرانی نوٹیفیکیشن پہ ہوگا۔ لیکن گورنمنٹ یہ امپریشن دے رہی ہے کہ حلقہ بندیاں یا سینسس ایک سیٹلڈ ایشو ہے اور اس کی وجہ سے الیکشن پوسٹ پون نہیں ہو سکتے، لیکن اس پہ ذرا دھیان رکھیے گا، اٹس اے بال ٹو واچ۔ یہ ابھی اس پہ بڑی گیم ہونے کے آثار ہیں، اور وہ آثار کیسے ہوں گے؟ میرے ذاتی خیال میں کہ اگر عمران خان کو تب تک سزا نہ ہو پائی، اگر یہ معاملہ فلوئڈ رہا تو الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے پھر یہ ایک بہت بڑا ایک پورٹنٹ چیز استعمال ہو سکتی ہے، وہ ہے یہ کنٹروورشل ایشو کہ سینسس ہوا نہیں ہوا، اگر کیا پاور ہوں گی الیکشن کمیشن، کیا وہ 3-4 مہینے کھینچ سکے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ؟ اس میں بہت سے قانونی اور کانسٹیٹیوشنل کویسچنز ہیں، بٹ قانونی کویسچنز اور کنٹروورسیز 14 مئی سے ہی چل رہے ہیں اور ہمیشہ اسی پہ تھرائیو کرتا ہے ہمارا سسٹم، تو اب یہ میرے نزدیک سیٹلڈ ایشو نہیں ہے۔ آج جو صبح سے اب خبریں سن رہے ہیں کہ جی 8 اگست کی ڈیٹ تقریباً فائنل ہے، اگرچہ گورنمنٹ ڈینائی کر رہی ہے کہ جی فرملی ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا گورنمنٹ نے کہ جی 8 جو اگست ہے وہ ڈسکشن نہیں ہوئی یا آلموسٹ فائنلائز نہیں ہوئی، انہوں نے کہا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اینڈ اٹ میک سینس، کیونکہ 12 کو ختم ہوتی ہے مدت، تو یہ اپنا مارجن رکھ رہے ہیں 48 گھنٹے کا کہ اگر 48 گھنٹے صدر صاحب نہ بھی اس کو سائن کریں تو پھر آٹومیٹکلی 48 گھنٹے بعد ڈیزالو ہو جائے گی۔ اگر یہ 10 کو موو کرتے ہیں یا 9 کے بعد موو کرتے ہیں اور پھر صدر صاحب 48 گھنٹے تک اس پہ سائن نہیں کرتے تو پھر ڈیزالو تو ہو جائے گی، مگر یہ گورنمنٹ اس وقت وزیر اعظم اور لیڈر اپوزیشن ان کے ہاتھ سے بات نکل جائے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی، تو 8 تاریخ بڑی سیف وہی ڈیٹ نظر آتی ہے۔ ان دا مین ٹائم کورٹس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا جی ریکیوز کریں، جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ سے جائیں، وہیں سے بات کریں، وہ ٹرائل کریں گے، انہوں نے 20 کو بلا لیا ہے۔ سپریم کورٹ میں انٹرسٹنگ آج بڑی بحث چلی بڑی دیر، جو 6 ممبر بینچ، جو 9 ممبر بینچ شروع ہوا تھا 6 ممبر بینچ رہ گیا ہے، اس میں بات ہو رہی کہ کیا سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ میں یا نہیں، اور اس میں زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ کیونکہ اس کے خلاف ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے بڑی لمبی آج دلیلیں دیں، اور جو ابھی تک کورٹ کے ججز کے ریمارکس تھے اس کا بینٹ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید اس بینچ کا موڈ ان سے ایگری کرنے کا ہی ہے۔ یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ بڑا کروشل ہے، کیونکہ اس فیصلے کی بیسس پہ کہا جا رہا ہے کہ ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کی ہم جتنی باتیں سن رہے ہیں، جتنا اس کے بعد پولیٹیکل اپہیول آیا ہے، اس کے کانٹیکس میں ہی پی ٹی آئی توڑ دی گئی، پی ٹی آئی کے لوگ روز پریس کانفرنسز 3 پارٹیز بن گئی ہیں، اس کے بعد ایک پورا ایک تباہ کن سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ٹرائلز ابھی شروع نہیں ہوئے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کیس جس میں عمران خان کے اوپر بھی 7-8 FIRs میں ان کا نام آ گیا ہوا ہے، شاید توشہ خانہ سے زیادہ اور کوئکر سزا کا باعث بنے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ سارے اس کیس کا فیصلہ دیکھنے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، اور اس کے بعد فائنل فیصلہ ہوگا کہ عمران خان کا ٹرائل اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہوگا یا یہ مارشل لا کورٹ کے اندر ہوگا۔ سو یہ بڑا ہی کرٹیکلی امپورٹنٹ کیس ہے، اس پہ بھی دیکھیں گے اونٹ کس قبر بیٹھتا ہے۔ تو یہ کافی چیزیں اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں، اس پہ ذرا حساب لگاتے ہیں، اپنے دوستوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے جوائن کیا ہے فہد حسین نے، تھینک یو ویری مچ فہد۔ مظہر عباس نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، اور آپ دونوں کی اجازت سے عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، تھوڑا سا لیگل ان سے 2-3 چیزیں سمجھ لیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم اکاؤنٹیبلٹی، اور اس کیس میں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ون آف دا لائرز بھی ہیں۔ السلام علیکم عرفان صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، 2-3 چیزیں تو بتائیں۔ آج جو ہم پروسیڈنگز چل رہی تھیں تو اس میں 2 امپورٹنٹ کویسچن آ رہے تھے۔ ایک تو بار بار اصرار یہ ہو رہا تھا کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونے کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، اور دوسرا سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ کیا یہ فیصلہ کہ کون مارشل لا کورٹ میں جائے گا، کس کا ٹرائل ہوگا،
یہ سویلین عدالت کرے گی کہ فوج ڈائریکٹلی کر سکتی ہے؟ ذرا ان دو پہ ذرا ہمیں کچھ تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں، پھر میں ذرا آج کی ایک دو اور آپ سے باتیں پوچھتی ہیں۔ اس کیس میں جو اسینشلی مین کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ آرمی ایکٹ کی وہ شق جس میں کہا گیا کہ تمام وہ لوگ جن پر کہ آرمی ایکٹ لاگو ہوتا ہے وہ بھی آرمی ایکٹ میں آئیں گے، اور وہ لوگ جن پر ڈائریکٹلی لاگو نہیں ہوتا وہ بھی آرمی ایکٹ میں آئیں گے۔ کیا اس شق کے تحت سویلینز جو ہیں وہ ٹرائی کیے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو شق ہے آرمی ایکٹ کی 21D یہ آئین سے مطابقت رکھتی ہے کہ نہیں، یا یہ آئین سے متصادم ہے؟ یہ بات ہو رہی تھی آن میرٹس۔ اس پہ مختلف کیس کوٹ ہو رہے تھے، اور جتنے بھی کیس کوٹ ہو رہے تھے ان کے فیکٹس اس طرح کے نہیں تھے جہاں پہ کہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا ہو۔ تو اس پہ بحث پہلے زبیری صاحب نے کی، پھر اٹارنی جنرل صاحب اس پہ ابھی انہوں نے بات تو شروع نہیں کی تھی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے ایک نوٹ پڑھا جسٹس یحییٰ آفریدی کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کورٹ جو ہے اس میں پبلک کو کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور اگر پبلک کانفیڈنس نہ ہو تو پھر اس کے جو فیصلے ہیں اس کی لیجیٹمیسی نہیں ہوتی۔ تو وہ نوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اٹارنی جنرل یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ فل کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر دیا جائے اس کیس میں، جو کہ بات چیف جسٹس صاحب نے ان کی نہیں مانی۔ بظاہر چیف جسٹس صاحب نے کچھ اپنے ریمارکس دیے، اور انہوں نے اپنا تھوڑا سا مائنڈ جو ہے وہ بھی ایکسپریس کیا، اور ان کے جو ذہن سے جو ان کے جو رائے تھی چیف جسٹس صاحب کی، انہوں نے بلکہ نوے اپنا مائنڈ دیا، اور ان کے مائنڈ کے مطابق یہ تھا کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوج میں یعنی کورٹ مارشل میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی بادی و نظر میں رائے تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کی حتمی یا آخری رائے تھی، لیکن رائے انہوں نے اس طرح کی دی تھی جس سے ان کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ عیاں ہو رہا تھا۔ اور جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو میں نے بھی پھر بیچ میں آ کے ان سے ریکویسٹ کی، اور میں نے ان کو گزارش کی، میں نے کہا جی مجھے بھی 1 منٹ دے دیا جائے تاکہ میں بھی اپنی کچھ گزارشات آپ سے کر لوں، اور میں نے مانگا بھی ان سے 1 منٹ تھا۔ تو وہ میری طرف مسکرائے دیکھ کے، اور تھوڑا سا پاز ہوا، تو میں نے اس پہ ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ چیف جسٹس صاحب اور 2 دوسرے ججز جو ہیں یہ اس بینچ سے ریکوز کریں۔ اور اس کی بڑی وجوہات تھیں، اور وجہ اس کی یہ نہیں تھی کہ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں یا میں یہ چاہ رہا ہوں، بلکہ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اس وقت بہت سارے ججز جو ہیں ان کے اپنے جو اس بینچ میں تھے، جس میں سینئر موسٹ جج چیف جسٹس ڈیزگنیٹ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ریزرویشنز ایکسپریس کی تھیں جس طریقے سے یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ بینچ ہی لیگلی کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، اور ان سے ایگری کیا تھا جو دوسرے جج ہیں جسٹس طارق مسعود نے۔ اور اس پہ جسٹس منصور علی شاہ بھی اٹھ کے چلے گئے کسی وجہ سے، جو کہ چیف جسٹس صاحب آج تک اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی کا بھی اس پہ رائے آ چکی ہے، اور اس سے پہلے فیصلے آ چکے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بینچز بنائے جا رہے ہیں وہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فائنڈنگ ہے، قاضی فائز عیسیٰ یحییٰ آفریدی صاحب کی، کہ جو بینچ بنائے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب جو بنا رہے ہیں وہ آربیٹرلی بنائے جا رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ جو بینچز ہیں یہ ایک 1 مین شو ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے، اور پھر خاص طور پہ جب ایک پرٹیکولر گروپ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو کہ انوالوڈ ہے ان سارے ایکٹس میں، اور اس پولیٹیکل پارٹی کے حق میں تواتر سے فیصلے آ رہے تھے، تو میرے ذہن میں یہ چیز تھی، تو میں نے ان سے صرف اتنی ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا تھا جی میری یہ ریکویسٹ ہے۔ اور میں نے یہ بات کیوں کی، ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ میں انتظار کرتا اور میں 1-2 دن چپ کر کے بیٹھا رہتا، اور جب میں یہ بات کرتا تو وہ کہتے اب تو سارا کیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور آپ اب اتنی دیر سے کیوں بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے جو ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی ملی، میں نے چیف جسٹس سے بات کی تاکہ کورٹ کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو، اور اگر انہوں نے اس کو لیجیٹمیسی دینی ہے اور فل کورٹ بٹھانا ہے تو وہ ضرور بٹھائیں، لیکن اس میں سے یہ جو 3 جج صاحبان ہیں جن کے بارے میں کہ میڈیا میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ لائک مائنڈڈ ہیں، یہ ہم خیال ہیں، یہ بھی میری اصطلاح نہیں ہے، تو اس سے وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں جسٹس از سین ٹو بی ڈن، مجھے اس کا خدشہ تھا کہ دیٹ واز ناٹ بینگ سین ٹو بی ڈن، اور اس لیے میں نے یہ ساری باتیں کی تھی، اور مقصد میرا سپریم کورٹ لیکن عرفان صاحب اگر فل کورٹ بننا ہے
پھر تو آپ لوگوں کا اب ایگزمپشنز ماننا نہیں بنتا نا, پھر تو سارے ججز بیٹھے ہیں, ورنہ کوئی اور بینچ کہیں گے وہ کہیں جی پھر اس پہ وہ 3 ججز نہ بیٹھے ہیں جو خود اٹھ کے چلے گئے ہیں. فل کورٹ کا مطلب ہے پھر سارے بیٹھے ہیں, پھر آپ لوگ بھی اعتراض نہ کریں کہ یہ 2 نہ بیٹھے یہ 3 نہ بیٹھے, دین آل دا ججز شوڈ بی ان دیئر. ہاں, اس پہ میں آپ کو لا بتا دیتا ہوں. آپ کی بات جو ہے بالکل سار آنکھوں پہ, کہ یہ تو یعنی میرا تو کوشش یہ تھی کہ لا یہ ہے کہ اگر آپ کسی جج پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں جس نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں, اور اپنا جج آپ خود نہیں چن سکتے. لہذا جب ان ججز پہ میں نے اعتراض کیا تھا تو باقی ججز جو ہیں میں نے خود نہیں چنے, وہ آلریڈی موجود ہیں بینچ پہ. لیکن اگر یہ میں نے تو آپ جس طرح آپ ایم کرتے ہیں سینٹرل ٹارگٹ پہ, تو اس کے قریب ترین بھی اگر آپ کو کوئی ریلیف مل جائے تو دین یو گو فار دیٹ. تو بیسٹ تو یہ ہوگا کہ میرے نزدیک کہ یہ 3 ججز نہ بیٹھیں, اور سیکنڈ بیسٹ یہ ہوگا کہ چلیں اگر میری بات نہیں بھی مانتے تو کم از کم فل کورٹ بٹھا دیں سارے. کب تک اب آپ اس کو کب تک فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ the way things are, وہ تو نظر آ گیا ہے کہ فل کورٹ نہیں بننا, اسی بینچ نے فیصلہ دینا ہے. آپ کب تک فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کا ورڈکٹ؟ میں ابھی بھی اسی امید پہ ہوں کہ یہ ان کو چاہیے کہ اپنے بردر ججز کو ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ آلریڈی انہوں نے ایک قانون بھی سسپینڈ کیا ہوا ہے, اور اس قانون کی روح سے جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ بینچز بنائیں گے. اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ لگانے ہیں کہ نہیں لگانے. لیکن ابھی تو چل رہا ہے نا, وہ تو چھوڑ دیں, وہ تو اگر ہوگا تو ہو جائے گا. بٹ 2 کوئک کویسچنز. ایک یہ کہ آپ the way things are آپ کب تک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹرائل ختم ہو جائے گا, فیصلہ آ جائے گا؟ یہ فیصلہ تو دیکھیں اگر فل کورٹ بھی بیٹھ جائے تو یہ میکسیمم 1-2 پیشیوں میں ختم ہو جائے گا. اس میں اتنا زیادہ وہ یہ جو یعنی کوئی البرٹ آئنسٹائن والی ایکویشنز یا کوئی آئزیک نیوٹن والی ریزننگ کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ تو چند فیصلے ہیں, ان کو آرام سے پڑھ کے 2-3 پیشیوں میں فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ کون سی ایسی بات ہے جو کہ میں یا آپ یا میڈیا نہیں سمجھ سکتا؟ اس میں بہت زیادہ بات کی کھال نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے کہ آیا کانسٹیٹیوشن کے تحت کو اگر فوجی تنصیبات پہ حملہ ہو تو سویلینز ٹرائی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کوئی اتنا پیچیدہ سوال نہیں ہے. سارے مل بیٹھے تو اس کو سالو کر سکتے ہیں, جلدی سالو کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور کنفیوژن کلیئر کر دیں, پھر آپ مجھے پتا آپ ٹریول کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ جی اگر یہ حلقہ بندیاں وغیرہ نئی, اگر یہ نیا سینسس اپروو کر دیتی ہے گورنمنٹ اور نوٹیفائی کر دیتی ہے, کیونکہ آنے والے کچھ دنوں میں انہوں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ شاید اس میں یہ نیا سینسس ہو جائے. MQM بھی اس پہ اصرار کر رہی ہے, کافی کچھ چل رہا ہے. تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم ہوگا کہ وہ اس کو 5-6 ماہ کا وہ وقت لے سکتے ہیں نئی حلقہ بندیوں کے لیے سب کچھ, تو پھر پولز ڈیلے کرنا پڑیں گے. لیکن دوسری طرف وہ 90 دن کی قدغن بھی ہے, 60 اور 90 دن. اگر یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں اور 8 اگست کو یا 10 اگست کو یہ ختم بھی ہو جاتی ہے اسمبلی, تو پھر بھی وہ 90 دن سے تو آگے نہیں لے جا سکتا. وہ کس طرح لے کے جائے گا الیکشن کمیشن اگر اس کو 6 ماہ چاہیے ہوں گے تو؟ اچھا, 90 دن جو ہے نا وہ ایک قسم کا ایک ڈائریکٹری پروویژن ہے, مینڈیٹری نہیں ہے. ایک ڈائریکشن ہے کہ 90 دن میں ہو, لیکن اگر کانسٹیٹیوشن کا لیٹر اور اسپرٹ کو سامنے رکھیں اور جہاں پہ آپ سمجھیں کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کر دیا جائے گا یا وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے, تو کیوں نہ ان کے بھی ووٹ شامل ہو جائیں, ان کو بھی شامل کر لیا جائے. تو اسی لیے آرٹیکل 254 میں یہ لکھ دیا گیا کہ اگر ایک چیز بر وقت نہیں بھی ہوئی تو پھر بھی اس کو کیا جائے گا. یعنی کہ اگر لیٹر اور اسپرٹ آئین کا یہ تقاضا کر رہا ہے کہ 2-4 مہینے اگر آگے ہو جاتا ہے معاملہ تو الیکشن تو پھر بھی ہونے ہیں, تو الیکشن سے تو کوئی ہٹ نہیں سکتا. لیکن اسپرٹ جو الیکشن کی ہے یعنی ایک جمہوریت میں وہ یہی ہے کہ جو اس وقت لوگ ہیں جو کہ ووٹ دینے کے قابل ہیں. اس طرح تو پھر ہر چیز کا یوتھ سے نکل جائے گی کانسٹیٹیوشن کے. جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے شیل بی ہیلڈ ود ان 60, شیل کا ورڈ یوز ہوا ہوا ہے 90 پہ بھی, تو وہ تو بائنڈنگ ہے, وہ ڈائریکٹری تو نہ ہوا, وہ تو مینڈیٹری ہوا. یہ دیکھیں اب اس میں تو الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے کہ یہ بائنڈنگ ہے کہ ڈائریکٹری ہے کہ مینڈیٹری ہے, بلکہ یہ نہ میں نے دیکھنا, نہ آپ نے دیکھنا, نہ سپریم کورٹ نے دیکھنا, الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے. اب الیکشن کمیشن اسی کام کے لیے بنی ہوئی ہے, تو پھر ہمیں لیکن وہ الیکشن کمیشن پہ بھی جو الیکشن کمیشن کا بھی آپ جو ایکٹ آپ نے مینڈیٹ ایکٹ آپ لائے ہیں اس کے بھی شروع میں ہے نا کہ سبسروینٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن کی پاورز ہے. اب یہ تو نہیں الیکشن کمیشن کر سکتا جی میں اگلے سال الیکشن کروں گا 8 مہینے بعد.
صحیح فرما رہے ہیں آپ, صحیح فرما رہے ہیں, سبسروینٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, ناٹ سبسروینٹ ٹو دا سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ تو یہاں تک کہہ چکی ہے کہ آئین ہمیں دستک دے رہا ہے, ایز اف آئین سبسروینٹ ہے ٹو دا کانسٹیٹیوشن. لیکن کانسٹیٹیوشن کو کوئی انٹرپریٹ تو کرے گا نا, سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرے گی نا. اور نہیں, الیکشن کمیشن انٹرپریٹ کرے گی. وہ کیوں نہیں کرے گی؟ الیکشن کمیشن بھی کرے گی انٹرپریٹ, اپنے دائرے میں وہ انٹرپریٹ کریں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی معاملہ اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. اٹس ناٹ اوپن اینڈ شٹ. عرفان قادری صاحب, بہت شکریہ فار یور ٹائم, تھینک یو ویری مچ. وہ تو کہہ رہے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ہی نہیں, اور یہ اس میں بالکل بات چیت ہو سکتی ہے, اور یہ ایک نیا مجھے کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. بیکاز میرے نزدیک, آئی ویری آنیسٹ, میرا خیال ہے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشنز کا ہونا یا نہ ہونا ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے. وہ میرے نزدیک جڑا ہوا ہے عمران خان کے فیوچر سے. اگر ان کی کنوکشن سینٹینسنگ ہو گئی نومبر 8-10 سے پہلے تو مجھے الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوتی مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے, اور پھر اسی طرح کی چیزیں بحث ہو جائے گی. نیا سینسس, پرانا سینسس. ڈو یو ایگری اور واٹ؟ دیکھیے, میں بیسکلی میں آپ سے اگری کرتا ہوں, کیونکہ یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی کی واپسی تو نہیں ہو سکتی فار اے نمبر آف ریزن, چاہے وہ لیگل کہیں, چاہے وہ پولیٹیکل کہیں, جو بھی ہے. اور ایڈمنسٹریٹو اور الیکشن ہونے تو ہیں. اچھا, اب وہ جو 90 دن کا یا 60 دن کا جو ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ جو مارچ 14 کو جو ہونے تھے الیکشن کے بعد کیا ہوا. تو وہ ایک ریڈ لائن تو کراس, جھاکا اتر گیا نا جھاکا. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی تھوڑا سا بیک پیڈل کیا ہے, اور گورنمنٹ نے بھی دیکھا کہ جی اگر ہم نے زیادہ جب پریشر دیا ہے تو سپریم کورٹ نے تھوڑا سا بیک ٹریک کیا ہے. اب میرے خیال میں اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن تھی اور اب جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب بہت زیادہ انٹینس ہے. تو وہ جو ریزن تھا ڈیلے کرنے کا, اب وہ ریزن اس سے 10 گنا زیادہ ہے. اور تب تو فگ لیف تھا نا کہ جی آئین کی یہ شکیں پڑیں, آپ کو انٹرم گورنمنٹ چاہیے, اس لیے 14 مئی کو نہیں ہو سکتے. لیکن یہ آؤٹر لمٹ تھی. اس آؤٹر لمٹ کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے. اب دیکھیں نا, وہ جو ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. اب الیکشن کمیشن کیسے انٹرپریٹ کرے آئین کو؟ اب یہ بھی, اس کی بھی ایک تشریح ہمیں چاہیے کہ الیکشن کمیشن کیسے کر سکتی ہے. لیکن بہرحال وہ جو لا بھی گورنمنٹ نے پاس کیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی کہ ڈیٹ کب ہوگی, اس کی روشنی میں, اور یہ جو بھی عرفان قادری صاحب نے کہا ہے, ان دونوں کو اگر آپ جوڑیں تو اب الیکشن کمیشن کین کم اپ وتھ اینی ریزن ٹو سے کہ نہیں جی ہاں 90 دن تو ہے, مگر اور میڈ ٹو کم اپ ود اینی ادر ریزن. دونوں چلتے ہیں نا. مظہر, آپ بھی سن رہے تھے باتیں عرفان قادری صاحب کی. مجھے تو بڑا اس میں آئی اسمیل اے لاٹ آف تھنگز ان دیئر. میں تو شروع میں ویسے ہی اپنی اسیسمنٹ دے رہا تھا کہ میرے نزدیک یہ جو ایشو ہے سینسس والا, یہ جس طرح آپ فریج میں نہیں ایک چیز رکھ دیتے کہ اگر سب کچھ ختم نہ ہوا تو پھر اس کو لا کے کھانے کو گرم کر کے یہی چلا لیں گے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے بڑا انہوں نے کولڈ برنر پہ گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے, اور یہ آگے چیز بالکل دوبارہ استعمال ہو سکتی ہے. ابھی دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز تو طے ہے نا کہ ہمیں 1973 کے آئین کی 50ویں سالگرہ ہے. یہ سال 50 سال ہو گئے ہیں, اور جس آئین کی جس طرح انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے, جو مجھے سوٹ کرتا ہے میں اس طرح اس آئین کو انٹرپریٹ کر لوں. یا تو الیکشن کے لیے بڑی واضح ڈائریکشنز نظر آتی ہیں, آئین کو پڑھیں تو بہت واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ الیکشن کب ہونے اور کس طرح ہونے. اب ہم نے یہ جو ریفارمز آئی تھیں اور جس میں بہت زیادہ زور دیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے بھی کہ جی ہاں الیکشن اسمبلی ختم ہو رہی ہے 12 اگست کو, لیکن الیکشن کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا. یہیں سے چیزیں ظاہر الیکشن کمیشن ہی کرتا ہے, اور آئیڈیلی تو یہ سچویشن ہونی چاہیے کہ انٹرم گورنمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن آپ کا اتنا طاقتور ہو کہ وہی الیکشن کرائے اور وہی چیزوں کو لک آفٹر کرے. لیکن بہت زیادہ اگر مگر آ رہی ہے, اور جب بہت زیادہ اگر مگر آئے تو پھر ڈاؤٹس آتے ہیں, اور باٹم لائن وہی ہے کہ خوف ہے, ایک انسیکیورٹی ہے, ایک ڈر ہے. کیا مجھے ایک بات بتاؤ مظہر, کیا کلیئرٹی ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزوں میں بڑی انٹرسٹنگ کلیئرٹی نظر آتی ہے. پنجاب کے اندر جوڑ توڑ کے اندر پیسہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے.
ہم نے وہاں دیکھا وہاں پہ پارٹی بنائی گئی استحکام پاکستان پارٹی. کے پی کے اندر بہت ایموشنل اسٹرانگ بیس ہے عمران خان کی, تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پیسے سے زیادہ منوورنگ بہت امپورٹنٹ ہوگی. کے پی کے اندر بھی پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پرویز خٹک سامنے آئے, انہوں نے پارٹی بنائی, اور وہ جوڑ توڑ اور تمام تعلقات کے بڑے وہ زیادہ ماہر سمجھے جاتے ہیں, پرانی گروپ بینڈنگ کرنے والے ہیں. تو ٹیلر میڈ سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں کے پی میں, ٹیلر میڈ گراؤنڈ ریالٹی کی طرف ایک سٹرکچر نظر آ رہا ہے ہمیں پنجاب کے اندر. ہیونگ سیڈ دیٹ, اور پی ڈی ایم کا خیال یہ ہے, خاص طور پہ پی ایم ایل این اور پی 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 کا خیال یہ ہے کہ جو گرانے کا سارا بوجھ تھا عمران خان کو, اس کی پارٹی کو, جو اس سے نہیں ہو رہا تھا, وہ ہمارے سے ہٹ کے ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. کنفیوژن صرف مجھے یہ نظر آتی ہے کہ جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں یا ہٹ رہے ہیں, ان کو آلٹرنیٹ نہیں مل رہا کہ انہوں نے یہاں سے تو ہٹ جانا ہے, آگے کیسے جانا ہے, کس طرف جانا ہے. میں سب یہ پوچھوں کہ جو سارا یہ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں, پلاننگ والوں کے پاس کلیئرٹی ہے کہ یہ کس طرح ہوگا؟ دیکھیں مالک, جو میں پھر وہ کہہ رہا ہوں, جو خوف ہے وہ ہے ووٹر سے, کہ اگر آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی, اگر الیکشن لڑنے کا ماحول پرووائڈ کیا, تو پھر وہ ووٹر پیسہ کرے گا. دیکھیے پیسہ جو ہے نا, ایسا کام آتا ہے الیکشن کے بعد, پوسٹ الیکشن ارینجمنٹ, پوسٹ الیکشن مینجمنٹ, لوگوں کو توڑنا, ایم این ایس کو توڑنا, ایم پی ایس کو توڑنا, وہاں آپ کو نظر آئے گا. لیکن جب آپ اجازت دیں گے کہ ہاں الیکشن لڑنے کی سب کو اجازت ہے, الیکشن لڑیں آپ, ساری پارٹیوں کو اجازت ہے, وہاں جو ہے وہاں صرف پیسہ نہیں کاؤنٹ کرے گا, وہاں پھر کاؤنٹ کرے گا کہ اگر ووٹر نکل آتا ہے. ابھی ووٹر پہ بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں, وہ میں نے رکھا ہوا سوال اس پہ, کیونکہ جو کل سارا بریک ڈاؤن بھی آیا ہے فہد, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ 12 کروڑ 60 لاکھ ووٹر رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, اس میں سے اوور 45%, 5 کچھ کروڑ سم تھنگ, وہ 18 اور 36 کے درمیان میں ہیں. جو پرائم فوکس ہے پی ٹی آئی کا, وہ سارا وہ علیحدہ چیز, اس پہ بعد میں آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اب بڑی کلیئر چیز ہے, حقیقت ہے پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد ایک ویزیبل اسٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اور اس میں کوئی خفیہ کام نہیں ہے. آرمی چیف بھی کئی جگہ ایڈریس کر چکے ہیں اپنی ورک شاپس کو, دوسرے لوگوں کو, جب انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ نہیں ہوگا, 9 مئی والوں کو ہم نہیں چھیڑیں گے. اوپن سٹانس اس پہ گورنمنٹ کا آ گیا, اسٹیبلشمنٹ کا آ گیا, تو اس میں کوئی پریٹینس ہے ہی نہیں ہے. مجھے تو 2 چیزیں آپ کو کیا لگتی ہیں کہ جب آپ اسٹیک ہولڈر بن گئے ہیں, اور اتنا یہ 9 مئی کے بعد پروسیکیوشن بڑی امپورٹنٹ ہے, ابھی تک ایک بھی مقدمہ شروع نہیں ہوا ہماری اطلاع کے مطابق, اور بہت شور مچا ہوا تھا. شاید وہی سپریم کورٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ورڈکٹ ہو تو اس کے بعد ہو, کیا ہو. تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس کلیئر پلان ہے؟ ڈو یو تھنک دے نو ویئر دے وانٹ ٹو گو؟ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ کون کس کا آنا روکا ہوا ہے, لیکن جدھر جانا ہے اور کیسے جانا ہے, یہ پلان ہے کسی کے پاس؟ دیکھیے آبویسلی اب اگر میرے پاس یہ ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں تو یہ تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہوتی, لیکن جو ہم جو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, اور جو خاموشی سے جو وسپرز بھی ہو رہی ہیں, اس میں ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ ایک شخص نے تو نہیں آنا. تو پلان جو ہے اس کا جو پہلا نقطہ ہے وہ تو یہ ہے. اچھا, اگر اس شخص نے نہیں آنا تو پھر دوسرا اس کا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ جی کیسے اس نے نہیں آنا, what do you do. اور اس میں اب یہ تمام تر قانونی چیزیں آپ کو اب نظر آ رہی ہیں, جس میں ڈسکوالیفیکیشن بھی ہے, جس میں آگے ہو سکتا ہے جیل بھی ہو, سزائیں ہوں, وغیرہ وغیرہ. ڈو یو ایگری یہ 16 ستمبر کے بعد تیزی آئے گی ان میں؟ یہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ تو اس وقت بالکل کلیئر ایک اسیسمنٹ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی اگر کوئی لیگل ایکشن ہوگا تو سپریم کورٹ اس وقت جو ہے وہ فرینڈلی ہے ٹارگٹ کے لیے, اس لیے لٹکا رہے ہیں ساری چیزیں. تو میرے خیال میں ایک گو سلو ہے. پلان یہ بالکل کلیئر ہے کہ جی روکنا ہے اور کس طریقے سے روکنا ہے. اچھا, اب اس میں جو بڑا سوال ہے وہ یہ کہ ول اٹ ورک, دیٹس اے بگر کوسچن. اس کے لیے میرے خیال میں ویٹ کرنا پڑے گا. جو چیز جہاں پہ کوئی مسٹری نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کے بعد کیا ہونا ہے. اگر یہ پلان کامیاب ہوتا ہے تو پھر الیکشن کے بعد جو ایک پریزنٹ سیٹ اپ ہے اسی کسی فارم میں وہ سامنے آ جائے گا. تو میرے خیال میں شارٹ ٹرم پلان تو مجھے نظر آ رہا ہے
لیکن اس کے نتیجے میں میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم میں کیا ڈیویڈنڈز آئیں گے، وہ میرے خیال میں بگ کوسچن۔ مظہر ایک چیز تو کلیئر ہے نا کہ ابھی ایک پالیسی تو نظر آ رہی ہے، پورا پریشر رکھو اور یہ میسج، اس میسج کے پہنچنے میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی یہ بھائی صاحب از آؤٹ، باقیوں کا ہم دیکھتے ہیں اور وہاں کیسے پہنچنا ہے وہ بھی ابھی چیزوں پہ آئے گا۔ میری خبر یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک پیج پہ یہ لائن ہے کہ پیپلز پارٹی کی ٹاپ زرداری صاحب اور میاں صاحب یہ بڑے کین تھے کہ جی پولیٹیشین آنا چاہیے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو ایڈوائز یہ کیا گیا ہے کہ اکانومسٹ ہونا چاہیے، اور جن حالات میں ملک ہے تو اکانومسٹ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور اس میں کچھ لوگوں کی بات چیت بھی ہوئی ہے، کچھ لوگ انٹرویو بھی ہوئے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ آپ کے نزدیک یہ ایشو کوئی ڈفرنس ایک پوائنٹ سے زیادہ تو نہیں امپورٹنس لے سکتا ہے کہ لوگ یہ فوراً یس سر کہہ کے مان جائیں گے؟ دیکھیں مالک، اس میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو اگین ایک تھوڑا سا خدشہ یہ ہے کہ یہ جو اگر اکانومسٹ کی بات پہ بہت زیادہ اسٹریس دیا جا رہا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے انٹرم سیٹ اپ کیا ہے؟ انٹرم سیٹ اپ 2.5-3 مہینے کا انٹرم سیٹ اپ ہے، اس کے بعد انہوں نے چلا جانا ہے۔ لیکن اگر کوئی خاص سرکل میں یہ غور کیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر بھی اکانومسٹ ہو، فائنانس منسٹر بھی اس طرح لایا جائے اور اس طرح کی ٹیم بنائی جائے، تو غالباً پولیٹیکل لیڈرز اور گورنمنٹ کے کولیشن پارٹنر جو ہیں ان کے اندر یہ خوف ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا کھیل ہو رہا ہے۔ پھر ان کو خدشات یہ ہیں کہ جس بیانیے کو وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی جی 9 مئی کے واقعے نے جو ہے وہ 9 مئی کے واقعے کے گرد اگر وہ ساری وہ چیز ڈیولپ کر رہے ہیں، تو آج سے 1 سال بعد یا 6 مہینے بعد کی اگر پلاننگ ہو رہی ہے تو اس وقت تک کیا وہ معاملہ اتنا تازہ رہے گا، اتنا کہ وہ کسی جو مخالف پارٹی ہے اس کے لیے وہ کر سکیں؟ دیکھیے سارا آپ اگر اس کو نومبر تک ہی لے لیں، ہم اگست سے نومبر تک، اس میں ٹرائل بھی ہے، اس میں ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے، سویلین کورٹ میں ہوتا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ڈسکوالیفیکیشن، پوری الیکشن ریوالو کرے گی اسی کے گرد۔ تو ان کو تو اگر یہ سپٹمبر کے بعد مقدمات میں تیزی آتی ہے، ٹرائل میں تیزی آتی ہے، تو اس کا مطلب پوری کیمپین جو ہوگی وہ کیمپین ایک ہی شخص اور ایک ہی جماعت کے گرد وہ کرے گی۔ اس کا ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز کی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز امپوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انفورس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے، اور رد عمل ووٹ کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ جب آپ الیکشن میں اوپن کریں گے اور لوگوں کو نظر آئے گا کہ ایک پارٹی کو نہ جلسے کرنے کی اجازت ہے، نہ جلوس نکالنے کی اجازت ہے، نہ ٹیلی ویژن پہ اس کا نام لینے کی اجازت ہے، تو پھر اس الیکشن کے اوپر بڑا کوسچن مارک آ جائے۔ تو اس میں پھر کوسچن مارک کی تو کسی کو پرواہ کیا ہونی ہے، لیکن اس میں 2 ہی ریئیکشن ہوں گے نا فہد، یا تو یہ میں بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن کوئک جواب اس کا کہ کیا اس کے اوپر وہ لوگ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے، یا لوگ زیادہ غصے میں پولنگ سٹیشنز پہ آئیں گے؟ لیکن پولنگ سٹیشن پہ آنا اتنا آسان نہیں ہے، اور سارا اس دن کی ڈائنامکس اپنی ہوتی ہیں، اور یہ پریزیڈنشل الیکشن تو نہیں ہے نا، یہ تو اس میں تو کنسٹیٹوئنسی لیول، اس میں آپ کا امیدوار دوسرے بھی ہے، یہ خالی یہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب بھی 9 سیٹوں سے اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں، اب انہوں نے 400 سیٹوں سے تو نہیں لڑنا، اور تو گراؤنڈ دوسری ریالٹیز تو ہے۔ یہ ساری ریالٹیز جو ہیں دے آر گوئنگ ٹو کک انٹو پلے میرے خیال میں، اور یہ اس لیے جو کیلکولیشن ہے کہ جی صرف اور صرف ان کی پاپولیرٹی پہ وہ کھمبا بھی کھڑا کریں گے تو وہ جیت جائے گا، میرے خیال میں وہ صورتحال نہیں ہے، اور ان کے سامنے جو سارا ایک سسٹم کھڑا ہوا ہے، وہ سسٹم جو ہے وہ دہائیوں سے یہ گیم کھیل رہا ہے، تو میرے خیال میں وہ پلان جو ہے، اگر وہ پلان اس طریقے سے ہے تو پھر یہ ڈیٹیل میں جا کے اس کی پلاننگ ہوگی۔ ایک میں بات اور کرنا چاہتا تھا لیکن اب بریک لینے اس کے بعد آکن کم چلیں بریک کے بعد آگے یہ بھی میں نے پوچھنا کہ ابھی تک جتنی بھی ڈسمینٹلنگ کی پیس ہے یہ بڑی حیران کن تیز پیس ہے۔ ہم نے بڑی پارٹیز اس ملک میں ٹوٹتے دیکھی ہیں، یہ تڑواتے دیکھی ہیں، لیکن جس پیس سے یہ ٹوٹ رہے ہیں ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ ہی بات کریں گے آپ دونوں سے۔ لیٹس ہیو اے بریک۔ جی
ویلکم بیک ٹو دا شو. جی فہد, آپ بریک سے پہلے کہتے ہیں آپ نے ایک دو باتیں کرنی کہہ رہا تھا ابھی تو مدر صاحب بات کر رہے تھے نا جی, اپنے سوال بھی کیا تھا مالک کہ کوئی اور یعنی اکانومسٹ آئے گا یا سیاستدان آئے گا اور جو پی ڈی ایم ہے اس کا خیال ہے کہ سیاستدان آنا چاہیے. دیکھیے میرے خیال میں وہ بحث تو ہوگی, لیکن پاور ڈائنامکس بھی دیکھیں نا. بیسکلی 3 اسٹیک ہولڈرز, اسٹیبلشمنٹ, پی ٹی آئی اینڈ پی ڈی ایم. پی ٹی آئی 9 مئی کے ایونٹ سے پہلے پی ٹی آئی جو تھی اس کا جو کم از کم جو سروس میں نظر آ رہا تھا پاپولیرٹی بہت ہائی تھی, اور پی ڈی ایم کے اندر بھی یہ ایک اسیسمنٹ تھی کہ جی اگر صورتحال ایسی رہی اور مہنگائی ایسی چلتی رہی تو الیکشن میں بڑا مشکل ہے. واٹ اباؤٹ یہ ووٹر پروفائل جو اب آیا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب نہیں, لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں جو اس ایشو کے اوپر مئی 9 کے بعد جو پی ٹی آئی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی یہ اگلا الیکشن تو اس کا ہے, آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اس کے پارٹی نظر نہیں آ رہی نا, پارٹی کا اسٹرکچر نظر نہیں آ رہا, ووٹر تو ہے نا. یس, لیکن اب میں دوسرے اینگل سے کہہ رہا ہوں, میں ہی کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم جہاں پہ آج پی ٹی آئی کھڑی ہے اس میں پی ڈی ایم کا زیادہ رول نہیں ہے. یہ جو 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں, ایک بہت طاقتور اسٹیک ہولڈر نے بہت ایسی پارٹی جو کہ لگ رہا تھا جیتے گی کو اس وقت نیچے کیا ہوا ہے. تو اب جب وہ نیچے ہو گئی تو اس کا اور ان کا بارگیننگ پاور, نیگوشیٹنگ پاور میں بیلنس نہیں ہے. دے ول ڈکٹیٹ ٹرمز, اور پی ڈی ایم کو سنیں گے جو بھی ان کو کہا جائے گا, سنیں گے انلیس کو بہت ہی زبردست ان کے پاس کو آ جائے. لیکن ان پیور پاور ڈائنامکس ان کے پاس نیگوشیٹنگ اسٹرینتھ نہیں ہے. میرا یہ پوائنٹ ہے. مطلب یہ بس دے پریٹینڈ ٹو بی نیگوشیٹنگ, لیکن جس طرح آج کھانا ہو رہا ہے تو کھانے پہ بھی جو ان کو مشورہ دیا گیا اس پہ مل کے فیصلہ کریں گے. آج پی ڈی ایم کے بڑوں کو اور زرداری صاحب کا کھانا ہے نا بڑا امپورٹنٹ, تو بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں. تو کیا جو بڑی بڑی ان کو نصیحتیں ملی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر لیں. جو مدر صاحب بات کر رہے تھے نا وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ خوف تو ہے نا پی ڈی ایم کے اندر کہ اگر کوئی اس طرح کا آ گیا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ تو پھر وہ لمبا کھینچ سکتا ہے. یہ ایک خوف تو ہے, اس لیے وہ ٹرائی تو پورا کریں گے. لیکن آخری بات میرے خیال میں مدر صاحب کی یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جو کیٹیکر نے آنا ہے نا اس کا پرائمری کام اکانومی کو ٹھیک نہیں کرنا ہوگا, اس کا پرائمری کام ہے اس پلان کو امپلیمنٹ کروانا. آج کی ایک بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن سناتا ہوں. مظہر ایک بہت سینئر پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں جو ان تمام منوورنگز کے اندر وہ انٹیگرل پارٹ ہیں, مشرے وائز بھی, اسٹرکچرنگ وائز بھی, ملنے ملانے تمام چیزوں میں از این انٹیگرل پارٹ. ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں ان کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا ابھی ایشو ڈیڈ نہیں ہوا ہوا, اس کو سائڈ پہ رکھا گیا ہے, یہ سینسس والا اور سب کچھ. تو انہوں نے مسکرا کے ایک دو باتیں کی تو میں بھی سمجھ گیا کہ آئی ایم ناٹ آف دا مارک. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, انہوں نے کہا یار جب پی ایم کے اوپر بات تھی تو انہوں نے کہا مالک صاحب مجھے ایک بات بتائے, زیادہ آسان کام کیا ہے, الیکشن کروانا کہ الیکشن نہ کروانا کسی پرائم منسٹر کے لیے؟ میں کہا سب سے آسان کام تو ہوتا ہے الیکشن نہ کروانا. تو کہتا ہے پھر سوچنا ہے پاور گیمز میں انسان مشکل کام کرتا ہے کیا آسان کام کرتا ہے. سو یہ تو آج کی گفتگو تھی جس کے اوپر میں تھا. لیکن میں آپ سے پاور ڈائنامکس پہ رہا ہوں. آپ پیپلز پارٹی کے بڑے آپ جانتے ہیں لوگوں کو, یو ہیو اے لاٹ آف فرینڈز دیئر, تو آپ کے پاس خبر ہمیشہ ہوتی ہے. مجھے بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر یہ ملی ہے کہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں. خالی ڈاکٹروں نے منع نہیں کیا ہوا میاں صاحب کو آنے سے, بڑے میاں صاحب کو. پاور سرکلز آر ناٹ کین کہ ابھی میاں صاحب ہی دوبارہ اگر الیکشن جیتتی ہے پی ڈی ایم یا پی ایم ایل بڑی پارٹی نکلتی ہے تو میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے. اور میری خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب کا بھی پوسٹ الیکشن جو الائنس بننے کی بات ہو رہی ہے, پھر ایک ورکنگ الائنس, وہ شہباز شریف کی ذات سے مشروط ہے کہ اگر وہ ان کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوں گے تو ہم بات کر سکتے ہیں, اگر کوئی اور ہوگا تو شاید ہم پھر کسی اور طرف جائیں. اس میں کتنی حقیقت ہے جو سٹوری آ رہی ہے؟ دیکھیں مالک, ایک چیز تو طے ہے نا کہ پہلی چیز تو یہ کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں اس چیز پر اتفاق ہے کہ پی ٹی آئی ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے, اور پی ٹی آئی اگر الیکشن بالکل اوپن ہوتا ہے تو ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. دیکھیے ابھی کوئی بھی ایسا سروے نہیں آیا ہے, چاہے وہ پوسٹ مئی 9 وہ ہو, کہ جس میں پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ڈراپ ہوئی ہو, ڈراسٹکلی ڈراپ ہوئی ہو.
اور کوئی بھی ایسا سروے نہیں آیا جس میں پی ڈی ایم کی پاپولیرٹی اوپر گئی ہو. آپ یہ وہی بات کر رہے جو میں فات سے کر رہا تھا کہ سٹرکچر نظر نہیں آ رہا لیکن ووٹر تو اپنی جگہ پہ قائم بیٹھا ہوا ہے نا. اسٹرکچر دیکھیے، اسٹرکچر جو ہے وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اسپیس نہیں ملتا تو ظاہر ہے اسٹرکچر وغیرہ سب. اسٹرکچر کیا، کوئی کینڈیڈیٹ آپ کو نہیں ملے گا، بھاگیں گے لوگ، خوفزدہ ہوں گے. لیکن اگر اوپن الیکشن ہوئے، ان کو الاؤ کیا گیا، ایون اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں بھی ہوئے ریس میں، بات اوپن الیکشن سے تو بہت آگے نہیں چلی گئی بھی. نہیں، میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے نہیں لگ رہا. اب اصل میں مسئلہ جو ہے، جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں، آپ تصور کریں کہ وہ پچھلے 15 مہینے میں نہیں آ سکے ملک میں، یعنی اپنی ہی گورنمنٹ میں وہ پاکستان نہیں آ سکے. اور اب وہ کہتے ہیں گورنمنٹ اپنی تھی، چیف جسٹس اپنا نہیں تھا. چیف جسٹس اپنا نہیں تھا، پھر آئیں گے تو وہ نگراں سیٹ اپ میں ہی نا. تو وہ جب تک نگراں سیٹ اپ کے جو نگراں ہیں ان کے ساتھ چیزیں نہیں طے ہوں گی، ہی ول ناٹ کم ٹو پاکستان. جب تک اس بات پر کنسنسس نہیں ہوگا کہ وہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے، وہ نہیں آئیں گے پاکستان. یہ چیز مجھے ایک بات بتائیں، پیپلز پارٹی بڑی اگریسو ہے، بڑی بلش ہے اور بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ ہمارا اگلا راؤنڈ ہمیں ہوگا. آپ کے خیال میں کیا اسٹیبلشمنٹ پیورلی پیپلز پارٹی کو دکھا کے الٹیمیٹلی یہ چاہے گی کہ میاں صاحب خود سائڈ پہ رہیں اور اسی قسم کی کولیشن انہی لوگوں کے ساتھ چلے آگے؟ دیکھیں مالک، آج بہت ہی اہم پیپلز پارٹی کے سندھ کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کے سامنے یہ میں نے وہ رکھا کہ آپ کے نزدیک کون سب سے مناسب کینڈیڈیٹ ہے. تو یہ بات بھی انہوں نے کی کہ دیکھیں، نواز شریف صاحب اگر پاکستان آ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب بہت اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں اور شاید بہت سے معاملات میں چیزیں طے بھی ہو جائیں. لیکن اگر ان کے بقول اگر ویسے ہم دیکھیں کہ یہ جتنے بھی باقی کینڈیڈیٹس ہیں، مائنس پی ٹی آئی بات ہو رہی تھی، کہ یہ باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں دے آر مور اور لیس سب 70+ ہیں. تو ان کے نزدیک اگر ہم آگے کی وہ کر رہے ہیں، اور یہ غالباً ان کا اشارہ ان کی طرف بھی تھا جو لوگ فیصلہ ساز ہیں، کہ وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جو غلطیاں بھی کر سکتا ہے، سیکھ بھی سکتا ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے. تو وہ بیسکلی بلاول کا کیس بلڈ اپ کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں اس کے لیے، پرووائڈڈ کہ ہم اتنی نشستیں لیں. وہ رولر سندھ میں 100% رولر سندھ کو اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں. وہ اربن سندھ کی ماضی کے مقابلے میں زیادہ بہتر پوزیشن کو سامنے رکھ کے، پلس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کے پی میں سچویشنز ڈیولپ ہو رہی ہے اور جو پنجاب میں ڈیولپ ہو رہی ہے، بلوچستان میں بھی وہ یہ ان کے بقول کہ ہم ایک اسٹرانگ کولیشن کے ساتھ ہوں گے بلوچستان میں، جو ہمیں مرکز میں بھی سپورٹ کرے گی. یعنی ان کے جو رانا ثناءاللہ صاحب نے آج کہا ہے کہ ہماری 100 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پنجاب میں اور 200 پروونشل کی پکی ہیں، وہ تو پھر اس ایکویژن پہ تھوڑا سا کوشچن مارک نہیں لگتا؟ دیکھیں ہوگا کیا ہوگا، الٹیمیٹلی تو کولیشن ہی جانی ہے نا. پوسٹ الیکشن کولیشن بننی ہے اور کولیشن انہی کے درمیان بننی ہے. اچھا، مجھے آخری ایک منٹ ہے، دونوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مالک ایک چیز دیکھیے، اگر پرائم منسٹر مسلم لیگ کا ہوگا تو چیف منسٹر کسی اور کا ہوگا. اس کو سامنے رکھیں تو مسلم لیگ چیف منسٹر ہو ان کا. ویری کوئکلی، اگر عمران خان کی کنوکشن نہیں ہوتی اور یہ معاملہ فلوئڈ رہتا ہے، الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں نومبر میں کہ پھر سینسس نظر آتا ہے؟ مجھے سینسس نظر آتا ہے. مظہر آپ سے بھی یہی سوال؟ نہیں، وہ تو میرا خیال ہے وہ چیزیں تو ابھی ہم دیکھ ہی نہیں سکتے آگے. پھر سینسس میں کنسنسس ہوتا نظر آ رہا ہے. مظہر، فہد، آپ دونوں کا بہت شکریہ. میں ایک ناظرین، باقی باتیں تو آپ کے سامنے انالیسس چلتے رہیں گے، لیکن آج انٹیریئر منسٹر صاحب نے باتیں کرتے ہوئے کافی باتیں کی، لیکن ایک چیز آئی کوڈ ناٹ ہیلپ نوٹسنگ کہ ان سے کسی نے عمران ریاض خان کا پوچھا
کہ وہ جو صحافی غائب ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کا انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کہاں پر ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ان کی فیملی نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا، رابطہ کریں گے تو مدد کے لیے تیار۔ چلے بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن میرے لیے عجیب سی بات ہے اگر ایک پرومیننٹ جرنلسٹ، پولیٹیکل ویوز جو بھی ہوں آپ اسے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، ہم سب کے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ غائب ہے تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ آف دا ڈے کو انتظار کرنا چاہیے کہ اس کی فیملی اس کے پاس آئے، بلکہ یہ گورنمنٹ آف دا ڈے کا کام ہے کہ یہ اس کی فیملی کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں اور ان کی مدد کریں۔ ہمیں پتہ ہے ہو سکتا ہے وہ مدد ان کے پے چیک سے زیادہ ہے، شاید نہ کر پائیں، تو پھر یا بات ہی نہ کریں۔ لیکن سنس اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو میں تو اسی بات پہ کروں گا تمام ارباب اختیار سے، چاہے وہ ایجنسیز ہیں، وہ پولیٹیشنز ہیں یا ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں، کہ ان چیزوں کا کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اعتراض ہے، کچھ ہے، بھلے ہو، بلائیں، سامنے لے آئیں، ٹرائل کرنا ہے ٹرائل کرنا ہے، سزا دینی ہے سزا دیں، جو میرٹ پہ بات ہے، لیکن یہ گمشدگیاں بند ہونی چاہیے۔ بلوچستان میں ہم نے پولیٹیکل گمشدگیاں دیکھی، ہم نے کیا نتیجہ دیکھا؟ 70 سال سے وہاں پہ ایک مہم چل رہی ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، کوئی مارا جا رہا ہے، کوئی شہید ہو رہا ہے، ایک انسٹیبلٹی ہے، بلینز کی اکانومی ہے منرلز کی، آپ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انریسٹ ہے۔ یہ مت کریں، یہ ڈس اپیرنسز جو بلوچستان میں بند ہونی چاہیے اب وہ پاکستان میں مت کریں، اس کا الٹیمیٹلی لانگ ٹرم میں کسی کو فائدہ نہیں ہے۔ عمران ریاض کو سامنے لائیں، اگر کوئی ٹرائل ہے ٹرائل کریں، اگر نہیں ہے تو خدا را یہ چیز ختم کریں۔ نوبڈی ہیز اے رائٹ کہ آپ کسی کے خاندان کو اس عذاب سے اور اس کرب سے گزاریں۔ اور میرا بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج عمران ہے، کل میں ہو سکتا ہوں، کل کوئی اور ہو سکتا ہے، ہم بڑی کنوینئنٹلی دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن کب تک؟ بڑے مسئلے اس ملک کے اندر ہیں، اس کے اندر یہ مسئلے تو نہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔